بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج بات کریں گے کہ معاشرے میں ہم آہنگی کس حد تک، ہم آہنگی، ہارمنی، مل جل کے رہنا، دوسروں کے اختلافات کو برداشت کرنا، ہر وقت ری ایکشن کی نفسیات نہ لے کے آنا، یہ کس قدر ضروری ہے اور اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیشہ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ جی اور آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب۔ آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں HEC میں اور بہت سی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ ریسنٹلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکر۔ بہت ہی خوبصورت پینل ہے اور گفتگو ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی کتنی ضروری ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن سے بات کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی نبوت سے پہلے کہ جہاں بڑے اختلافات تھے، بلکہ برداشت تو تھی ہی نہیں، پھر وہاں 40 برس گزارے تو نبی بنے، اس کے بعد بھی اختلافات ہوئے، آپ کو وہاں سے نکال بھی دیا گیا، تو ہم آہنگی کیا ساتھ ساتھ چلتی رہی اور کیسے ڈیل کیا اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے درست کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں تشریف لائے تھے، اس میں مختلف النوع، مختلف الخیال، مختلف المزاج، اس قسم کے لوگ تھے، تو ان سب کو لے کر چلنا اور ان سب کے ایک ہی نہج پر ان کو چلانا جو ہے ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک کہ کسی بھی نبی کو بکریوں کے ریوڑ نہ دیا جائے وہ یہ تربیت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو خود آپ نے کہا کہ میں نے بھی مکے والوں کی بکریوں کو چرایا ہے، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس معاشرے کو ہم آہنگی کے ساتھ اور میل جول کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ہمیں حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو یہی تفرقہ بازی اور وہ الگ الگ جو ہو جاتا ہے معاشرے میں علیحدگی کا معاملہ، وہی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کو خرابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ہم اگر سیرت میں ہی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لڑی میں سب کو پرو دیا اور سب کو قرآن و حدیث پہ جمع کر دیا، تو اس طرح وہ ہم آہنگی پیدا ہو گئی، بڑھ گئے۔ اب معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور فطری چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف تو ہوگا، اس لیے کہ ہماری فطرتیں مختلف ہیں، ہمارے مزاج مختلف ہیں، ہمارے رسم و رواج، ہماری عادتیں، یہ سب چیزیں جو ہیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جب ایک چیز جو سب میں کامن فیکٹر ہے اور سب اسی میں اس کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ ہم آہنگی آسانی ہو جاتی ہے۔ اب یہی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی کوئی کدھر کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی سریع المزاج ہے، کوئی غصے والا ہے، کوئی نرم مزاج ہے، تو یہ مختلف ان کے انداز تھے، سب کو لے کر آپ چلے ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے، اب اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ کیا تھا مشرکین نے مکہ کے ساتھ، تو اس میں ایک شق تھی کہ جو بھی بندہ مکے سے مدینے جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی ایک کٹھن مسئلہ تھا، اور اس کو برداشت کرنا، ہضم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اور اس پہ ریئیکٹ ہوا سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ کیسے ہم اپنے دین میں اس قسم کی ذلت کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ تو پھر اسی وقت ابو جندل آ گئے، تو اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو صحابہ کرام بے چین تھے، تلواروں پہ ہاتھ ان کے بار بار جا رہے تھے کہ ہم کس طرح اپنے بھائی کو چھڑائیں۔ تو یہی دیکھ لیجئے کہ اس وقت کیسی کیفیت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ تو ایک بات بتا دی گئی کہ یہ ہم نے کرنا ہے، تو کرنا ہے تو پھر ماننا پڑے گا، اس میں اب اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں کہا، یہ کہا کہ تم نے اس کو برداشت کرنا ہے، جو میں نے حکم دے دیا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو لہذا ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ تو یہی صحابہ کرام نے کیا، سب اس پہ تیار ہو گئے کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہم اس کو مانیں گے۔ تو لہذا اختلاف ہو جاتا ہے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو حل کرنے کا ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو حل کریں، اور پھر جو ایک صحیح اس کا حل ہو، سلوشن ہو، اس کو ہم کامن فیکٹرز تلاش کیا جا سکتا ہے، وہ تلاش کیے جائیں، اس کے ذریعے سے ہم آگے چلیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، آپ ہم آہنگی پہ بلیو کرتے ہیں اور بڑے موقع پہ ہم نے بھی آپ کو دیکھا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ ہم آہنگی ہوتی کیا ہے اصل؟
پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے سیرت طیبہ کی مثالیں دے کے آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک موضوع تو اپنی اہمیت کی حد تک بھی اس کی افادیت اجاگر ہوتی ہے، لیکن جب ہم اگر بالکل لٹرل میننگز میں ہم اس کی بات کریں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں برداشت کا عنصر اتنا زیادہ ہو کہ ہم ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہوں، اور ڈائیورسٹی سے مراد مختلف مذاہب بھی ہو سکتے ہیں کہ مختلف مذاہب پہ کہہ لیں پیروکار ایک ہی معاشرے میں امن سے، سکون سے، شانتی سے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوں، اپنے زندگی کے معاملات چلاتے ہوں۔ اور دوسرا اس کا حصہ بہر صورت یہ بھی ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جو کہ بہرحال جس پہ اگر آپ مناسب سمجھیں گے گفتگو تھوڑی سی کی جائے گی، کہ ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جس سے مثال ابھی آپ پروفیسر صاحب نے بھی دی سیرت طیبہ کی روشنی میں، کہ جہاں پہ ریاست یا حکومت ایسا نظام قائم کرے جس پہ لوگوں کو اعتبار ہو ان کے کہے پہ، ان کے ایکشنز پہ، ان کی جو ایک گورننس سسٹم ہے اس پہ، تاکہ ہر کوئی اپنے آپ کو اس کا حصہ تصور کرے۔ انکلوسیوٹی کا جو تصور ہے، اور وہ انکلوسیوٹی معاشرے کے مختلف طبقات کی اپنی اپنی حیثیت میں ان کی اپنی جو ایک امپورٹنس ہے وہ ان کو محسوس ہوتی ہو، تو پھر جو سوشل کوہیژن کا تصور ہے وہ فروغ پاتا ہے، جس میں آپ جڑت کے رشتوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آہنگی کسی بھی معاشرے میں اگر موجود ہے تو وہ ملک کی ترقی کا ایک بڑا لازمی اور جزو ہے، جس کے فیکٹرز پہ بہرحال کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور یہ ایک اجتماعی حیثیت میں جب تک ایک معاشرے میں ریاستی جو ستون ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر کے معاشرے میں موجود افراد کے لیے سہولتیں پیدا کرنے اور ایک سوشل جسٹس کا نظام پیدا نہیں کرتے، تب تک ہم آہنگی کا تصور بہرحال ایک خواب ضرور رہے گا۔ اچھا، آپ نے بھی کچھ ادارے ہیڈ کیے ہیں، تو بطور سربراہ اپنے ادارے میں یا اپنی جگہ پہ کیپیسٹی میں وہ کس قدر فیسلٹیز پرووائڈ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور کس قدر وہ فساد کو روکنا بھی تو ضروری ہے نا ہم آہنگی کے لیے؟ دیکھیے، انسانی جبلت میں میری رائے یہ ہے کہ انسانی جبلت میں بہرحال ریوولٹ کا عنصر انسان کی سرشت میں ہے، غلطی انسان کی سرشت میں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو ارد گرد نظام ہے جس سے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، وہ کس حد تک آپ کو ایک صحیح راستے پہ رکھنے کی کا ماحول پیدا کرتا ہے، اور اسی ماحول کی وجہ سے آپ بیسیکلی دوسرے کے ہونے کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اگر آپ سے مختلف رائے رکھتا، بلکہ آپ کے خلاف رائے رکھتا ہے، سو اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے، جب وہ مختلف رائے رکھتا ہے تو اگر ہم ادارے کے لیول پہ آ جائیں، اور اسی کو آپ بڑھا کے ملکی لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں، کہ اگر وہ شخص جس کے ذمے ادارے کے معاملات کو چلانے کی ذمہ داری ہے، اگر اس کی شخصیت میں ایک ایسا عنصر موجود ہے کہ وہ صائب فیصلے کرتا ہے، اس کے اپنے کردار اور افکار سے لوگوں کو اس پہ یقین موجود ہے، تو پھر اس کے کیے ہوئے، اس کی کہی ہوئی بات کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی شخصیت کا یہ ایک پہلو ہے کہ جب کہیں پہ بھی اختلاف رائے آئے گی تو اس میں فساد کی بجائے اگر اس دونوں کی بات سن کے اس بات کو پروموٹ کیا جائے ہاریزونٹلی ادارے میں کہ ہمیں اس اختلاف رائے کو رکھتے ہوئے اس کو اختلاف میں منتج نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اختلاف رائے بہرحال معاشرے میں بہتری کا سبب ہوتا ہے۔ خوبصورتی ہے انسانی معاشرے کی۔ ڈاکٹر صاحب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، بڑی عظیم ترین آیت سورہ آل عمران کی، کہ اہل کتاب آ جاؤ ان گراؤنڈز پہ جو ہمارے درمیان میں کامن ہیں، مشترک ہیں۔ تو کیسے اسلام اور اس کے جو اگینسٹ مذاہب ہیں، بیسیکلی تو اگینسٹ نہیں ہیں، ان کے فالورز، ان کو کیسے ایک پلیٹ فارم پہ بلایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بہت اچھی آپ نے یہ دلیل دی ہے اس بارے میں کہ اس طرح کے جو مشترکہ ہمارے اہداف ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور اسی پہ ہی ہم سب متفق ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس میں ہم سب مشترک ہیں کہ وہ تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، وما انزل الیک من ربک، جی ہاں، ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، تو یہ سب آسمانی کتابیں ہیں۔ اپنے دور میں بالکل وہ پرفیکٹ تھیں۔ جی ہاں، تو وہ پھر اب یہ ہے کہ یہ تو ایک مشترک بات ہو گئی نا ہمارے درمیان، اس لحاظ سے پھر ہم آہنگی آ سکتی ہے کہ وہ چیزیں جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور جس پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ہماری مشترکہ قدریں ہو گئیں۔
تو اس طرح جب یہ ان اقدار کو لے کر آگے چلیں گے تو اس میں جہاں اختلاف ہے وہ اختلاف ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدال کے بجائے اس میں برداشت اور قبولیت کا درجہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایک حد تک قبول کر لیا جائے۔ اب ظاہر ایک مسلمان ملک ہے، وہاں غیر مسلم بھی ہیں، اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو نکال باہر کریں یا ان کو قتل کر دیں یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں، نہیں، ہمارا دین ہمیں سختی سے منع کرتا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق ہیں کہ وہ رہیں اس دین میں، اس ملک میں رہیں اور اس کے احکام اور قانون کے مطابق چلیں، اور ہم پہ سخت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اسی لیے کہ ایک معاشرے میں اس قسم کی قتل و غارت یا اختلاف یا عدم برداشت، جی، تو یہ چیزیں جو ہیں اسلام نے قبول نہیں کی، بالکل۔ ان کی سختی سے ڈاکٹر صاحب ذمیوں کے حقوق کی بات ڈاکٹر صاحب سے کریں گے بھی، جو پیپل آف پیکٹ ہوتے ہیں، جو جن سے ایک عہد معاہدہ ہو جاتا ہے، آپ نے باہر کی دنیا میں دیکھا ہے، کیا وہاں پہ جو مسلمان تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں ان کو انصاف ملتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے جو شروع پہ بات پروفیسر صاحب نے بھی کی اور جس پچھلے سوال پہ بھی ہم بات کر رہے تھے، معاشروں میں جو ایک کہہ لیجئے بیلنسڈ معاشروں کا جو تصور ہے وہ سوشل جسٹس پہ مبنی نظام کے ساتھ قائم رہتا ہے، بہترین۔ اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب ہم ان مغربی ممالک کی کبھی مثال دیتے ہیں تو ہم اپنے دین کی مختلف جو احکام ہیں ان کی نظر سے دیکھتے ہوئے تو ہم مختلف باتوں پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ مختلف قومیتوں کے ساتھ بسنے والے لوگ، مختلف مذاہب کے بسنے والے لوگوں کو عمومی طور پہ ایکسیپشنز ہر جگہ ہو سکتی ہیں، عمومی طور پہ وہ سارے حقوق میسر ہیں جو کہ شاید ان کو اپنے ملکوں میں بھی میسر نہیں ہوں گے، تو جس وجہ سے ایک لوگوں کا ٹرسٹ اسٹیبلشڈ ہے، خواہ وہ باہر سے کہیں جانے والے لوگ ہیں جو کسی دوسرے ملک سے ان ملکوں میں جاتے ہیں یا ان کے اپنے وہاں کے ملک کے شہری ہیں، اور بنیادی بات صرف اتنی ہے کہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں، جیسے میں نے شروع میں کہا، کہ ہر شخص اپنے آپ کو ریلیونٹ تصور کرتا ہو، ہر شخص اس بات پہ سکون اور اطمینان محسوس کر سکتا ہو کہ اس کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کہیں پہ پامال نہیں ہوتے۔ اور اس لیے دیکھیے بہت عرصہ پہلے، میں نے شاید پہلے بھی کبھی آپ سے ذکر ہوا اس بات کا، کہ میں جس جگہ رہ کے پڑھا، جس ملک میں، اور وہاں پہ کچھ عرصہ کام کیا، ابھی بھی وہاں جانا ہوتا ہے، تو ایک شخص نے مجھے ایک بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھیے کہ اس کا جو کیپٹل سٹی ہے اس ملک کا، اس میں 127 قومیتوں کے لوگ بستے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے اپنی زندگی کے معاملات بھی چلاتا ہے، لیکن جو ریاستی نظام ہے وہ اتنا اسٹرانگلی نیٹڈ ہے کہ وہاں پہ جو ایک ڈس ہارمنس سوسائٹی کا تصور ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے عمومی طور پہ، حالانکہ غلبہ ان کے اپنے مذہب کا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی ہے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم نے کہ اعتماد جب تک بحال نہیں ہوگا تب تک حامی نہیں ہو سکتی۔ بات ہم آپ سے جاری رکھیں گے، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی کس حد تک۔ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم نے بتایا کہ ٹرسٹ جب تک بحال نہ ہو تب تک آگے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ تو ریاست کا کام ہے پہلی فرصت میں، اور اس کے بعد سربراہان۔ نبی علیہ السلام پہ یہود و نصارہ کو بھی ٹرسٹ تھا مدینہ میں کہ فیصلہ اپنا کروانے کے لیے تو رات لے جاتے تھے کہ آپ فیصلہ کریں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی، اب یہی ہے جیسے کہ ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ وہی اعتماد تھا کہ وہ مانتے تو تھے، حالانکہ مخالف ترین لوگ بالکل مخالف تھے، لیکن مانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایک وہی جو ان کے دل میں ایک حسد تھا، بغاوت تھی، اس کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب نہیں آئے، بلکہ دشمنی ہی کی، اور اب تک وہ دشمن ہی سمجھتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ چیز موجود تھی کہ وہ آپ کے پاس آتے تھے اپنے مسائل کے لیے کہ انصاف ملے گا تو یہاں سے ملے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب انسان صحیح راستے پر ہوتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتا ہے تو لوگ سب اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہی چیزیں جو ہیں جو انسان کو خراب کرنے والی ہیں، بگاڑنے والی ہیں، ان سے جو بچ جائے، اپنے آپ کو بچا لے، آج بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر لوگ اس کی طرف ہی رجوع کریں گے اور وہی کامیاب رہے گا۔ اس میں سر ایک اور سوال ہے کہ خلفائے راشدین کو تو نیا نیا معاشرہ ملا تھا، ان کو پاور بھی بہت مل گئی تھی، ان پہ ظلم بھی ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے وہ اقلیتوں کو ایک ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچایا، اس میں یہ صبر کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ جی، وہ تو اسی لیے نا کہ اسلام نے انتہائی سختی سے کہا ہے کہ کسی بھی جو اہل کتاب میں سے لوگ ہیں ان کو کوئی بھی نقصان پہنچے گا، کوئی بھی ضرر پہنچے گا تو وہ شخص جو ہے وہ
اتنے سخت عذاب کا مستحق ہوگا. اور یہ جب چیزیں بتا دی گئیں تو وہ پھر مجال ہے کہ کوئی مخالفت کرے. نہیں کہ اسی معاشرے میں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے اور مشرکین بھی تھے, لیکن سب اسی ایک ہی چھتری کے نیچے وہاں پر رہتے تھے. کوئی کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں تھا کہ مساوات, یہ نہیں کہ تسلط کر لے, ان کی خواتین اور بچے بھی محفوظ, سب محفوظ تھے. اور یہی تو وجہ ہے کہ جب اسلام نے یہ سبق دیا تو جب مسلمان اپنے پوری اوج ثریا پہ تھے اور اندلس میں ان کی حکومت تھی, تو انہی کے بچے اور انہی کی بیٹیاں آ کے پڑھتی تھی پورے اعتماد کے ساتھ کہ یہاں پہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. کمال ہے. تو بادشاہ خود اگر آج ہم ادھر جاتے ہیں, جی ہاں, تو وہ پھر مسلمانوں کے پاس بھیجتے تھے. تو لہذا یہی وہ تسلسل ہے جو کہ آج تک باقی ہے الحمدللہ ہمارے اس مسلمان معاشروں میں, کہ وہاں پہ غیر مسلموں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی جاتی, بلکہ ان کا احترام ہے اور ان کے جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر ہیں, مسلمان حکومتوں پر ہیں, معاشروں پر ہیں, اس کا پوری طرح خیال رکھا جاتا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے, اصل مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا آپس میں جو مسئلہ ہے وہ ہے اصل خطرناک, کہ جس کی وجہ سے وہ ہم آہنگی ہم میں پیدا نہیں ہو رہی ہے. اس پر ہم نے پروگرام کے اگلے حصے میں آؤں گا سر اس پہ کہ جو مسلمانوں کے اندر گروہ ہیں, اس کی بھی ایک حقیقت ہے, اس میں ہم آہنگی کی بڑی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ اعتماد کی آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب, کہ اعتماد کو تو ٹھیس بھی پہنچ جاتی ہے, تو وہ فیک نیوز بہت زیادہ اس کے ذریعے ایک ٹول بن گیا آج کل, تو اس میں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ؟ دیکھیے, جو ابھی پروفیسر فرما رہے تھے, ایک اس کا پرسپیکٹیو ہے جو ہم اس دین کی روشنی میں, اور وہ معاشرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا جو ایک دور رہا, اس سے اگر ہم چلتے رہیں اور یہاں تک ہم آئیں, تو ظاہر ہے وہ ایک پوری ایک کنٹینیوٹی ہے ایک اسلامک ہسٹری کی بھی اور باقی سارے نظام کی بھی. لیکن جب ہم آج یہاں پہ آتے ہیں تو اس بات سے تو کوئی دوسری, اس بات پہ تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ معاشرتی ہم آہنگی کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے, اور کسی ملک کی ترقی اور اس کی ترویج, اس کے جو بھی نظام ہے, اس کے لیے یہ ہم آہنگی کا جو ایک جزو ہے, یہ ایک بیسک انگریڈینٹ ہے. صحیح. بٹ آج ہم اس کو نہیں دیکھتے. ایک ایسے معاشرے میں بھی جہاں پہ 90% سے زیادہ لوگ ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں, دین اسلام کے پیروکار ہیں, لیکن وہاں پہ اگر ہم یہاں تفریق دیکھتے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. جیسے شروع میں بھی ہم نے کہا کہ دیکھیے, کیا وہ بنیادی ضروریات جو کسی ایک آدمی کی معاشرے کے حصے کے طور پہ ہیں, اس ملک کے شہری کے طور پہ ہیں, کیا وہ اس کو مہیا کی جاتی ہیں, جس سے ایک ڈس ایسوسیشن کریٹ ہوتا ہے, جس سے ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے. اور اس بد اعتمادی کی فضا جب کہیں پہ بھی تھوڑی سی صورت میں بھی موجود ہے, تو اس کو ہوا دینے کے لیے ایسے عناصر ہر وقت معاشرے میں موجود رہتے ہیں جو کہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان سچویشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, صحیح باتوں کے ساتھ بھی, یعنی صحیح کہہ کے بھی. وہ کسی کی کہتے ہیں دکھتی رگ کو چھیڑ نہ جا کے. اور کچھ ایک عنصر وہ ہے جو آپ فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں, کہ چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جس میں جو ایکسیس ٹو انفارمیشن بظاہر تھا وہ آسان تو ہوئی کہ ٹیکنالوجی کے مینز کے ذریعے سے ہر شخص کو ہر طرح کی انفارمیشن میسر ہے, بٹ اسی کے ساتھ ایک عنصر شامل ہو گیا کہ کیا جو کچھ لکھا جا رہا ہے اور جو کچھ میسر ہے, کیا وہ درست ہے, کیا وہ واقعتاً انفارمیشن ہے. یہ وہ ایک جزو ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک اور بگاڑ پیدا ہوا کہ ان سوشل میڈیا ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے جو آراء پروموٹ کی جا رہی ہیں, خواہ وہ مذہب سے متعلق ہیں, وہ خواہ نظام حکومت سے متعلق ہیں, شخصیات سے متعلق ہیں, تو یہ کردار کشی کا ایک پورا عنصر ہے, اس نے ایک معاشی ابتری کی فضا پیدا کی ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگین الٹیمیٹلی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس ابتری کو پیدا کرنے والے عناصر کا نہ صرف محاسبہ کیا جائے, بلکہ جن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ان پلیٹ فارمز کی بھی کسی نہ کسی طرح سے فلٹرنگ ضروری ہوگی. سائبر ایکٹ موجود ہے؟ جی دیکھیے, قوانین تو موجود ہیں, وہ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کے کیٹیگری سے ہٹ بھی جائیں تو ملک میں قوانین تو موجود ہیں, کیا ان کی امپلیمنٹیشن اسی طرح سے ہو پا رہی ہے؟ چونکہ جرم تو پھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے اگر قوانین موجود بھی ہیں. تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو قوانین بنے ہیں, چونکہ بہرحال وہ ابھی فی الحال میچورٹی کی اسٹیج پہ بھی نہیں گئے, اور اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ چیلنجز ہیں. آج کل اس پہ بہت ساری گفتگو ہو بھی رہی ہے, جس کے اپنے پروز اور کونز ہیں. جو کچھ بھی پروسیس چل رہا ہے وہ اس فلٹرنگ آف انفارمیشن کے حوالے سے, میں اس بات کے حق میں ہوں کہ آزادی رائے کی دینے کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن ایک بہت سینئر گورنمنٹ آفیسر نے ایک دن بہت بھلی بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ آپ کو سوال کرنے کا حق ہے,
اور حکومت کا فرض ہے کہ آپ کو جواب دے جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں. جی جی. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ سوال آپ کریں اور اس کا جواب بھی آپ کی پسند کے مطابق ہونا چاہیے تو یہ آپ کا حق نہیں ہے, یہ آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, پرسنلائز ہو گیا. اچھا سر, اسی بات چلاتے ہیں کہ خلفائے راشدین بھی برداشت کرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہ بھی اچھے اچھے گزرے ہیں, تو کیا اسلام میں یہ ہے کہ وہ جس کی اتنی بڑی عزت ہے اس کو آپ ڈائریکٹ اس پہ اٹیک کریں, جی یہ کام جی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں اسلام رہنمائی کیا کرتا ہے؟ اور ائمہ کو مارا گیا اتنا, امام احمد بن حنبل کو, لیکن انہوں نے بادشاہ سے کلیش نہیں کیا. اس کا بھی ذرا واضح کر دیں آپ کہ ہم آہنگی اس حد تک بھی ہو سکتی ہے. جی ہاں, یہی تو ہے نا کہ ہر چیز کے اصول ہیں, ضابطے ہیں, ایک ادب ہے, ادب اختلاف جسے کہا جاتا ہے, وہ ایک اہم چیز ہے. اس کو ملحوظ رکھ کے جب ایک شخص آتا ہے مامون الرشید کو اور اسی طرح اس کو برا بھلا کہتا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو آپ نے تو جو بھی کہا ہے لیکن ایک بات کو سمجھ لو اچھی طرح. بادشاہ تھا, ہاں وہ خلیفہ وقت, ایسے نرمی سے بول رہے, ایسے نرمی سے ہی بات کی, سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس نے یہی کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شخص جو مجھ سے بڑا مجرم تھا فرعون, اس کو بھی جو کہا تو کہا کہ قولا لہ قولا لینا, حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس کے بارے میں جا کے نرمی سے بات کرو. تو نہ تو میں تو فرعون سے بدتر ہوں اور نہ ہی تم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہو, تو لہذا پھر آرام سے میں بات بھی ہو سکتی ہے, جو تم کہہ رہے ہو اچھی طرح کہہ دو. تو یہی طریقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے دوران بھی اس قسم کی بات ہوتی تھی. لوگوں نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سیدنا اسامہ کو کہ آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جی کہ نہیں میں بات کرتا ہوں. انہوں نے, یہ حدیث میں ہے, جی ہاں حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس میں بات کرتا ہوں میں, لیکن اس طرح نہیں کرتا سب کے سامنے میں ان کو برا بھلا کہوں. میں ان کی جا کے مجلس میں بیٹھ کے ان کو بات سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں, میرا ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ ہدایت نبوی ہے. یہ ہدایت نبوی ہے کہ ہم صحیح معنی میں جو بھی ہے حکمران ہے, بڑا ہے, تو اس کو گالم گلوچ کے بجائے, سب و شتم کے بجائے, اس پہ تانے دینے کے بجائے اس سے جا کے ملیں, بات کریں. یہ جو بھی اس قسم کے چینلز ہیں ان کے ذریعے سے ان تک بات پہنچا دیں, بس وہ کافی ہے. آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. تو حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر کوئی مسلط نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈنڈے سے کام کروائیں, مداخلت نہیں کرنی معاملات میں. تو اسی لیے یہاں پر بھی یہی کمال ہے کہ اسلام نے ہمیں یہی کہا ہے کہ تم نے ان کے اوپر کوئی تم مسلط نہیں کر دیے گئے, تم تھانے دار نہیں ہو, تم ان کو صرف کہنا ہے. وما علینا الا البلاغ. تو یہ بلاغ جو ہے یہ ہے اصل چیز کہ آپ پہنچا دیں اپنی بات. تو یہیں سے جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا ہوگی, وہ آپ کی عزت کرے گا, آپ اس کی عزت کریں گے تو اس کے ساتھ بات ہوگی. جب آپ کو فوراً اس کو برا بھلا کہنے لگیں گے, گالیاں دینے لگیں گے, تو ظاہر ہے وہ ریئیکٹ کرے گا, اچھا بات نہیں ہوگی پھر. تو یہ ہے سب اس میں ایک درمیان کی رائے ہے. مثلا ایک بندے کو آپ کچھ نہیں کہتے, بڑا آدمی ہے جی, بڑا اسلام نے کہا ہے, بڑا جی بادشاہ سربراہ, اس کو کچھ نہیں کہنا, وہ تو جو مرضی کرتا پھرے گا اس جمہوری ملک میں. اور اگر کہنا شروع کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کو کالا کر دیتے ہیں. ان دونوں تجربوں کو آپ نے دیکھا ہے, ذرا اپنی رائے دیں, کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو ہم آہنگ کریں ذرا. جی درست ہے. میں پھر کہوں گا کہ ایک حصہ ہے جیسے پروفیسر نے فرمایا کہ جو امیر ہے, جو امیر وقت ہے, اس کی ذمہ داری ہے نظام حکومت اور نظام معاشرت قائم کرنے کی. بالکل. اور وہ جو بھی طریقہ کار ہے اس کی ذمہ داری ہے. بالکل. اور دوسرا پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا ایک پورا نظام وضع کرنا ہے. اب جب نظام حکومت کو نظام معاشرت سے علیحدہ کر کے ہم چاہیں کہ ہم آہنگی بھی قائم رہے تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. تو میری دانست میں دیکھیے رائے کا اختلاف موجود رہے گا, جس رائے کے اختلاف کا احترام رہنا چاہیے, لیکن اگر کوئی بھی حدود سے تجاوز کرتا ہے, وہ کسی بھی حوالے سے ہے, تو پھر نظام حکومت میں ایسے طریقہ کار موجود ہونے چاہیے جو قوانین کی صورت میں ہیں, جن کے پھر عمل درآمد جن سے کیا جائے تاکہ معاشرتی ابتری کو روکا جا سکے. لیکن اسی کے ساتھ اس کا ایک لازمی جزو ہے جو نظام معاشرت, جب تک ہم اس کے جو بنیادی حقوق ہیں کسی کے, اس ریاست کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو مہیا کیا جائیں. تعلیم ہے, صحت ہے, روزگار ہے. اب یہ وہ مسائل ہیں جن پہ بات کیے بغیر اور جن مسائل کو حل کیے بغیر ہم آہنگی کے تصور کو بنیادی طور پہ شاید ان اٹس ٹوٹیلٹی ہم کسی بھی معاشرے میں دیکھ نہیں پائیں گے. اور جو ہم اپنے ارد گرد کچھ چیزیں دیکھتی ہیں وہ ایکسپلائٹڈ بھی ہیں, وہ ایکسٹرنل انفلوئنس کے ساتھ بھی ہیں, اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے. لیکن اسی معاشرے میں بہرحال تفاوت بھی ہے, جہاں پہ
چلیے میں کہوں آؤٹ آف اسکول بچے ہیں جو حکومت ایک ڈیٹا دیتی ہے تقریباً 26 ملین بچوں کو تعلیم میسر اگر نہیں ہے. میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں ہوں. اس ملک میں اگر 150 ملین کے قریب بچے ہیں جو ہم کہتے ہیں ہماری یوتھ ہے, تو انہیں اپرچونٹیز کے لیے پورا ایک نظام وضع کرنا بھی ہماری ذمہ داری, جس پہ آج کل بہت اچھا یقین کیجیے کام ہو رہا ہے. لیکن ٹرشری ایجوکیشن کا ریٹ 13 سے 14% کے قریب ہے. سملرلی اگر آپ دیکھیں ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, بہرحال اسی ملک میں بہت ساری جگہوں پہ کہیں مثال آتی ہے کہ لوگ بنیادی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے کسی حصوں میں ملک کے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. سو یہ تفاوت بھی بہرحال کسی جگہ پہ معاشرتی ماحول میں کہیں نہ کہیں مسائل کا باعث بنتا ہے. ایک ڈائریکٹ کوسچن ہے کہ یونیورسٹیوں کی مانگ جو ہوتی ہے وہ تو ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے, کمیشن کہہ لیں, اچھا ان میں ہم آہنگی کیوں نہیں؟ جو ادارے آپ کے انڈر ہیں ان میں ہم آہنگی کیوں, ہمیشہ یہ رفٹ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے ایک تو یہ ہے کہ ہم یا عادت بن گئی بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک فیسیلیٹیٹر کا رول زیادہ ادا کرتا ہے. ہم ریگولیٹری رول میں بہت زیادہ میں بلیو نہیں کرتا کہ ہم کوئی لاٹھی لے کے لوگوں سے بات منوائیں گے, اور یہ ایک تصور رہا تو آپ ہی دیتے ہیں ہر چیز. جی درست ہے. اس کی عملداری پہ ہم اعتبار اور اعتماد کی فضا میں کام کرتے ہیں, اور ہم یونیورسٹیوں سے سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پہ اپنے ایکڈیمک فریم ورکس میں ان پالیسیز پہ عمل درآمد کریں گے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ وقتاً فوقتاً دیتا ہے, اور جو کلیکٹیولی پھر نہ صرف تعلیم کی ترویج کے لیے بہتر ہیں بلکہ اس ملک کی بہتری میں بھی پھر یہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, جس میں بہرحال کہیں نہ کہیں مسائل ہیں. آج کل ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اچھا سر, ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ نجران کا وفد عیسائیوں کا آیا لڑنے, نبی پاک سے فکری جنگ کرنے, اور مسجد نبوی میں کہا کہ نماز پڑھ لو؟ جی ہاں بالکل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کیوں نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ ہو چکا ہے. جی لوگ پوچھتے ہیں کیسے پاسبل ہوا؟ وہ وہاں پر وہ نفرت نہیں تھی. اختلاف ہوتا ہے, نفرت نہیں. یہی ہمارا اصل اصول ہونا چاہیے کہ اختلاف ہو سکتا ہے, آپ سے ہو سکتا ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے, یہ ہماری فطرت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نفرت اور تعصب برتیں, یہ ہم قابل قبول نہیں ہے. اس کی تو نبی علیہ السلام نے اجازت ہی نہیں دی. حتیٰ کہ مجرم کے بارے میں بھی یہی کہا کہ اس کے جرم سے نفرت ہونی چاہیے, اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس سے غلطی ہو گئی. جیسے کچھ لوگوں نے غلطیاں کر دی تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا آپ نے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اب ان کا دین ہے, مذہب ہے, اس پہ وہ عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کر لیں, آ کے کر لیں. ضرورت نہیں ان سے کہا جائے کہ پہلے اپنا کنیسہ بناؤ اور پھر آ کے کرو. نہیں, صحیح یہیں پہ ہمارے ساتھ تم بھی کر لو. تو یہی ہے رواداری. حالانکہ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی, جو بھی جیسے بھی پڑھی وہ ان کا مذہب تھا, قبلہ تھا. جی ہاں. تو رواداری جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اسی ہم آہنگی کے لیے, کہ جب میں آپ کو برداشت کروں گا, آپ مجھے برداشت کریں گے, تب ہمارے اندر ہم آہنگی پیدا ہوگی. آپ فوراً ہی مجھے کہیں گے نہیں تم غلط ہو, تم نے یہ ہو, تم وہ ہو, تم وہ ہو, تو بات آگے بڑھ نہیں سکے گی. ناظرین, پروگرام کے ہم آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں, یہاں سے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب سے بات کریں گے کہ آپ اے آئی کو تب سے جانتے ہیں جب یہ شروع ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ رہے گا, بڑی اہم گفتگو ہے سوشل میڈیا کے بارے میں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی ہارمنی کب تک. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم ہمارے ساتھ ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی بات کریں گے اور تعلیمی پالیسی پہ بھی, جو کہ آپ خود ہی بناتے ہیں, آپ کے ادارے بناتے ہیں. تو سر, اے آئی نے تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں دے دی. اب جس کے مرضی جو مرضی مکس کر کے امیجن بنا کے وہ پیش کر دو اس کے خلاف, تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ تو اس کے خود دیکھیے, یہ ایک اسباب کی طرف آپ جس کا اشارہ کر رہے ہیں جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں, جو خراب کرتے جی, اس میں ٹیکنالوجی جو ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم سوشل میڈیا پہ بھی بات کر رہے تھے, جو فیک نیوز کا ایک پورا ایک فلڈ ہے جو معاشرے میں غلط رائے یا غلط باتوں کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے, جن کی بنیادی طور پہ حقیقت کچھ نہیں ہے. اور اے آئی بہرحال اسی کے ساتھ اٹیچ کی جا سکتی ہے کہ جو اے آئی ٹیکنالوجیز ہیں, اب ایسے باٹس ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ایک مشین کی رفتار سے نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں, پوسٹ لگا سکتے ہیں, اور اس سے ایک نیریٹو بلڈ ہو سکتا ہے, جو بھی لوگ ظاہر ہے ان پوسٹس کو پڑھتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک چیلنج ہے. لیکن زبیر صاحب, ان چیلنجز کو کسی بھی نوعیت کے وہ ہوں, وہ خواہ ہم ان کو ریلیٹ کر لیں معاشرے میں مختلف برائیوں کی صورت میں, اور اس کو کیسے دور کیا جائے گا, وہ اخلاقی اقدار کے حوالے سے ہوں, یا یہ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں,
بنیادی اس کا جواب صرف یہی ہے کہ میں اپنی قوم کی اخلاقی تربیت کتنی بہتر انداز میں کر سکتا ہوں گھر سے شروع کر کے تعلیمی اداروں تک، کہ ہم یہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا، جو ملکی مفاد میں نہیں ہے، جو میرے ذاتی مفاد میں نہیں ہے، جو میرے گروہی مفاد میں نہیں ہے۔ یہ ایک تفریق کے اسی طرح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو تربیت کا ایک پہلو ہے تعلیم کے ساتھ، اور تعلیم کو اس طرح سے نفاذ اس کا کیا جائے کہ یہ چیزیں بچوں کی پہلے دن سے ان کے سبق کا حصہ ہوں اور ان کی تربیت کے مختلف مراحل کا حصہ ہوں، تو ہم اس چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ کسی یونیورسٹی کے بچے کو کہیں کل سے سوشل میڈیا کی فلاں ایپس کو بند کر دینے سے یا نہ یوز کرنے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور ہم آہنگی کو فروغ پا لیں گے، پرابلی یہ ممکن نہیں ہے، آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ وہ کوئی اور آلٹرنیٹ دیکھ لیں گے۔ آلٹرنیٹ میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے۔ ہمیں بیسیکلی اپنی قوم کی اجتماعی طور پہ ایک اخلاقی اقدار جو بھی ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں، اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے لے کے گھر سے لے کے اور اس کے تعلیم اور تربیت کے سارے مراحل میں اس کو بیسیکلی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے تو ہینڈل بھی کر لیں گے، چیلنجز کو دیکھ بھی لیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تعلیمی پالیسی پہ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے اس میں ہم آہنگی کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ ہمیں تعلیم جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہے ایک معاشرے کے لیے، ایک ملک کے لیے، جب تک کہ تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے ایک پالیسی جو ضروری ہونی چاہیے کہ وہ پالیسی جس سے معلوم ہو کہ ہمارا ہدف کیا ہے، جی، ہمارا اصل ورثہ کیا ہے، ہم کس طرح آگے چلنا ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں اکابرین نے کیا کہا تھا، قائد اعظم نے جو ہمیں جو دیے تھے قواعد و ضوابط دیے تھے، اس کی روشنی میں اس ملک کی پالیسی بننی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم سب کے لیے مساوات ہے، اس میں کسی کو نہیں کہنا، مرد اور عورت سب کے لیے۔ اسلام نے بھی عورتوں کی بھی تعلیم یعنی کہ ایلیٹ ادھر پڑھیں گے اور عام لوگ ریڈی والے کے بچے ادھر پڑھیں گے، یہ بھی غلط۔ تو پہلی بات ہے کہ تعلیم سب کے لیے، اور تعلیم سب برابری کے تحت، کہ وہی جیسے آپ نے کہا بھی کہ اشرافیہ کے لیے الگ ہو اور بیچارے جو غربا ہیں ان کے لیے الگ ہو، ان کے لیے جو ہیں وہ ٹاٹ کے وہ جو بیٹھ پہ اس پہ پڑھیں اور وہ بہترین ان کے لیے فیسلٹیز دی جائیں۔ تو یہی چیز ہے کہ اسی جو دوغلی پالیسی ہے وہ یہی ملک کے لیے بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام جو پالیسیز ہیں جو ہمارا اصل دین ہے، دین جو بتاتا ہے، قرآن و حدیث جو بتاتی ہیں، صحابہ کرام کا عمل بتاتا ہے، اسی کی روشنی میں ساری پالیسیز جو ہیں مرتب ہونی چاہیے۔ جی، تبھی یہ بات بنے گی کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں۔ استعماری طاقتوں نے جو ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہے یا ہمیں تقسیم کیا ہے، اور ہم پہ اس انہوں نے اپنی تعلیم بھی مسلط کی، اسی کی وجہ سے پھر دین اور دنیا کا ایک اختلاف پیدا ہوا، ان میں فرق آ گیا کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، دین و دنیا سب ایک ہی تھا۔ یہ تو بعد میں جب تک استعمار نے آ کر ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کی، اس قسم کی تفریق پیدا کی، تب یہ خراب ہوا، ورنہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا کہ دینی مدارس الگ ہوں اور دنیاوی مدارس الگ ہوں، سب ایک ہی ہوا کرتے تھے، سب اسی میں پڑھتے تھے، اسی سے ملک چلتے تھے اور حکومتیں چلتی تھیں۔ استعمار نے اس کو برباد کر دیا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ یہ جو اب کئی جزیرے بن گئے ہیں، ایک طرف تو وہی ہے کہ دینی تعلیم کا جزیرہ ہے، دوسری طرف دنیاوی تعلیم کا جزیرہ ہے، اور ایک طرف چل رہے ہیں تو پھر اسی طرف چل رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہم آہنگی نہیں ہے دونوں میں۔ یہاں پہ جب وہی نا تعلیم جو ہے اس کے ذریعے سے ہی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہیں، دین کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں، آپس کے جو اختلافات ختم کر کے ہم یہ ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں فکری اختلاف بھی بڑھ رہا ہے نا، اب اس یہی نا وقت فرقہ واریت بہت ہے، اس کا کیا حل ہے؟ کوئی حل تو ہوگا۔ تو وہی ہے نا، جب کہ قرآن نے یہی کہا ہے کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ جب اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپس میں کوئی نزاع پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، تو یہاں سے ہی تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ تو جب یہ نہیں کریں گے تو لازمی ہوں گے پھر اختلافات۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہماری مشکلات حل ہو سکتی ہیں، اس میں اس کے ذریعے سے ہی ہم اپنی پالیسیاں بنائیں گے، تب ہم آگے چلیں گے، ورنہ پھر مشکل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، آپ نے تربیت کی بھی بات کی تھی، تربیت تو والدین سے شروع ہوتی ہے۔ والدین کہتے ہیں بچہ اب تو 2 سال کے بچوں کو بھی بھیج رہے ہیں نرسری میں، اسکول میں، وہ اپنے سر سے اتارنے والی بات ہے، اور پھر موبائل دے دیا۔ آپ چونکہ اے آئی بھی کرتے رہے، تو بتائیے پھر والدین کے لیے کوئی میسیج دے دیں۔ دیکھیے، والدین کے لیے تو میں تو اس بات کے بڑا فرم بلیف ہے میرا کہ جو کچھ پہلے 1000، اور یہ سائیکالوجی کی اسٹڈیز ہیں، جو 1000 دن میں بچہ سیکھتا ہے،
جو مینٹل ابیلٹیز کا ایک کہہ لیں خاکہ تیار ہوتا ہے وہ وہاں تک تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ 1000 دن جو ہیں یعنی 3 سال کم و بیش وہ اپنے گھر میں گزارتا ہے بچہ. سو جو ماحول گھر میں موجود ہے اسے بہت کچھ سیکھتا ہے بچہ. سو اس لیے یہ بالکل ڈیٹیچ کر کے اس پورے ایک کہہ لیجیے نا ہولسٹک انداز میں ہمیں اس پورے اگر یہ مسئلہ ہم سمجھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے والدین پہ کو بہت سارے سوشل اور فائنانشیل پریشرز بھی ہیں, وقت گزرنے کے ساتھ وہ ری ڈیفائن ہوئی ہیں چیزیں, لیکن بہرحال جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ میرے ملک کا نظام تعلیم کیا ہے, کورسپونڈنگلی اس کا کریکولم ڈیزائن ہو اور اس کریکولم کی پھر امپلیمنٹیشن کے لیے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی پوری اس طرح کی ٹریننگ ہو ان کی, اور اس کی امپلیمنٹیشن انشور کی جائے. کیوں باہر کے معاشروں میں ٹاٹ کے اسکول اور باہر کے اسکول نہیں, پرائیویٹ اسکول باہر بھی ہیں باہر کی دنیا میں, لیکن ایک منیمم بیس لائن سٹینڈرڈ موجود ہے پرائمری ایجوکیشن سے لے کے اور سیکنڈری ایجوکیشن سب اداروں میں, سب جگہوں پہ, جس میں اساتذہ کا ایک ہی طرح کا کوالیفیکیشن سٹینڈرڈز موجود ہیں, بنیادی سہولتوں کا ایک پورا سٹینڈرڈ موجود ہے. اس کے بعد تفاوت موجود ہے, فلاں اسکول تھوڑا سا اچھا ہے, فلاں اسکول کم اچھا ہے, فلاں یونیورسٹی رینکنگ میں ہے, فلاں یونیورسٹی تھوڑی کم رینکنگ میں ہے. سو وہ ایک سینس آف کمپٹیشن ضرور موجود رہے گا, لیکن ایک بیئر منیمم جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بہرحال موجود ہیں, جن کے نیچے جانے کو حکومت انشور کرتی ہے کہ امپلیمنٹ اس کو کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ کوئی شخص اگر افورڈ نہیں کرتا تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, جو کہ میرے آئین میں بھی موجود ہے, بنیادی تعلیم کے حقوق جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو دینے کی بھی ریاست نے ذمہ داری لی ہے, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں, میرے آئین میں اس کا فریم ورک موجود ہے, اس کی عملداری کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے, تو ہم اپنے مسائل سے بہتر انداز میں نبرداز. ون لائنر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم کی طرف سے تو مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ وہ جتنے بھی ادارے ہیں کمپٹیشن کے باوجود ایک ان کا منیمم لیول ضرور ہے. اگر یہ بھی یہاں ہو جائے تو یہ بھی بہت خوبصورت ہے. اور سر نے پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے بتایا کہ تعلیمی پالیسی بھی یونیفائڈ ہونی چاہیے, ایک ہو اور سب کے لیے گورنمنٹ اس کو پابند کرے کہ یہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ تو تعلیم کے حوالے سے تھا. ناظرین کرام, معاشرے میں ہم آہنگی کہاں تک, یعنی جتنا میکسیمم آپ کر سکتے ہیں اپنی ذات کی نفی کر کے بھی کسی کو برداشت کرنا. اس میں ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اس کو اللہ کے نبی جنت میں پلاٹ لے کے دیں گے جس میں گھر بھی بنے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ جنت کی 1 گز زمین پوری دنیا سے بہتر ہے. تو یہ میسیج ہی کافی ہے کہ ہم اختلافات کے باوجود اتفاق کی راہیں تلاش کریں, اور انشاءاللہ یہ ناممکن نہیں. اگر ناممکن ہوتا تو اسلام اس کا حکم ہی نہ دیتا. بہت شکریہ ناظرین کرام, آپ نے سنا بڑے ہی خوبصورت مہمانوں کو. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC, آپ کا بہت شکریہ. اور پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.